بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا خیر۔ اسلام میں سب سے پہلی بات عقائد کی درستگی ہے، اور جن چیزوں کی ممانعت اسلام کے سب سے آخر میں ہوئی ہے ان چیزوں میں سے ایک مین چیز سود ہے۔ اور آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے سود کی ممانعت، کہ سود منع ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک سے بالکل واضح اور صاف ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی منع فرمایا ہے، اور عملی طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جاہلیت کی ساری باتیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ جن چیزوں پر فخر ہوتا تھا لوگ کرتے تھے وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور آج سے میں سود جو ہے اس کو حرام کر دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو سختی کے ساتھ پھر ممانعت فرمائی ہے وہ اپنی حیات میں دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کی اس وقت ممانعت فرمائی جب پوری دنیا میں سب سے بڑا اسلامی اجتماع ہو رہا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، اور قرآن پاک میں اس کی ممانعت کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا گا، آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ۔ تو ایک ہے بڑھاپے کی زندگی اور بندے کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ ایک بندہ ساری عمر زندگی گزارتا ہے، سب کچھ کرتا جاتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا۔ تو سود کا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود اتنا سخت منع ہے کہ اگر اس کی ممانعت کے 70 درجے کیے جائیں، یہ بھی منع، اس وجہ سے بھی، اس وجہ سے بھی، اس وجہ سے 70 درجے کیے جائیں، تو سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بیوی اور ماں کی تمیز سے عاری ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 70 مرتبہ اپنی ماں کی طرف بے حیائی کرنے کے برابر ایک سود ہے۔ اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی اور کام نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ جو سود خور ہیں وہ اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا طریقہ کار چاہتے ہیں، اپنے نفع کا سامان چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو عاجزی اور اطاعت کا جذبہ ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے نماز کتنے سالوں بعد فرض ہوئی تھی؟ 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ 12 سال کے بعد روزے کا حکم ہوا ہے۔ 12ویں سال جا کر 15ویں سال 13 وہ 2 15ویں سال جا کر زکوٰۃ اور روزے کا حکم آیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سن 8 ہجری میں حج کے لیے خود نہیں گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قافلے کو روانہ کیا اور کعبہ کو پاک اور صاف کرایا۔ گویا کہ
جو مین احکامات ہیں ان میں سے حج کا حکم جو ہے وہ سب سے آخر میں آیا. تو پہلے جو 10-15 سال ہیں اس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے. لوگوں اپنا عقیدہ درست کر لو، اپنی سوچ اور فکر کو اسلام کے سانچے میں ڈال لو. اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات اور صفات کے اعتبار سے جو بتوں کی عبادت اور ان کی تعظیم کا سلسلہ ہمارے دلوں میں قائم ہے، اس کو ختم کر دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 10 سال تک لوگوں کو صرف یہی سمجھایا. پھر نماز فرض ہوئی ہے تو نماز فرض ہونے میں صرف 2 رکعتیں تھیں. کتنی رکعتیں؟ 2 پڑھی بس کام ختم. 2 پڑھی کام ختم. یہ مدینہ طیبہ میں آ ہے. یہاں پر جب لوگوں کو فراغت ہوئی ہے، لوگوں کو جو مواقع ملے ہیں، تو پھر اس کے بعد مزید احکامات ہیں. ورنہ مکہ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے پر کام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے علماء سب سے زیادہ عقائد کی اصلاح پر زور دیتے ہیں. اور پھر مدینہ طیبہ میں آ کر ایک اور مسئلہ بن گیا کہ اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کلمے کا مقصد تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع ہے اور پروانے اس کے ارد گرد گھومتے رہے. اصل اسلام یہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ محبت اور عقیدت پیدا نہ ہو سکی. نمازیں پڑھ رہے تھے، حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے، لیکن قرآن کے احکامات کے اعتبار سے ہے لوگوں ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے محبوب کے دیوانوں نے میرے محبوب کو مانا ہے. ایسے ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان قبول ہے. تو آج بھی اہل سنت کے علماء سب سے زیادہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی مقصود قرآن ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. لوگوں اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمارا محبوب ہو جائے اور ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ تم میری ذات کی طرف توجہ رکھو. جو کرتا ہوا نظر آؤں، جو کہتا ہوا نظر آؤں، جس چیز کو پسند کرتا ہوا نظر آؤں، تم ان چیزوں کے کرنے میں، ان چیزوں کو دیکھنے میں، ان چیزوں کے ہونے میں جو ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے سانچے میں ڈل کر یہ کام کرنا شروع کر دو. تمہارا ظاہر بھی قبول ہو جائے گا، تمہارا باطن بھی قبول ہو جائے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا یہاں پر، اور اس وقت سب سے بڑا اجتماع تھا، اور یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، مگر بدقسمتی اور محرومی ہے کہ ملک پاکستان میں جو سود ہے اس کے برخلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، اس نے جو وقت کی گورنمنٹ تھی جب عدالت نے ایک دی ہوئی لمٹ پوری ہوئی تو کہا کہ سود آج سے حرام ہے، تو انہوں نے اس گورنمنٹ سے جو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی اس سے اپیل کرائی کہ سود کو بند نہ کیا جائے. اور آپ نے پھر دیکھا کتنی لعنتیں پڑی ہیں، اپنوں سے، دوسروں سے، تیسروں سے، سب کچھ کیا ہوا ہے. نہ حکومت رہی، نہ عزت رہی، نہ وقار رہا، بس جھوٹی عزتیں، جھوٹے وقار. تو اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس. حالات ایسے ہو جاتے ہیں اس شخص کے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جس وقت وہ بندہ کھڑا ہوگا تو ایسے ہی کھڑا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آگے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرا مقصد کیا ہے. جیسے کسی سائے نے اس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو،
قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی یہ حالت ہوگی، اور اس کا جو پیٹ ہے وہ غریبوں کے مال کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوگا کہ جیسے اس میں لوگوں کی ایسی اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جیسے ایک کمرہ جو ہے اس کو سامان سے بھر دیا جائے اور وہ رہنے کے قابل نہ رہے، کمرہ نہ رہے، گودام بن جائے، تو پیٹ کی یہ کیفیت ہوگی، اور وہ چیختا چلاتا پھرے گا، لیکن اس سے اس کی جان چھوٹے گی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دی، فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خون کی نہر ہے، خون کی نہر ہے، اور اس میں جو ہے ایک شخص داخل ہوتا ہے اور وہ اس میں جاتا آتا ہے، تو خون یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری خون کی نہر جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کی حرمت کی جو مین وجہ بیان کی گئی ہے، جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے تو اپنی جگہ حکم فرمایا، جو مفسرین کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ جب ہم اکنامکس پڑھتے تھے جامعہ نعیمیہ لاہور میں، تو اس وقت چونکہ اس میں نصاب جو ہے وہ غیروں کا اور بیرون ملک والوں کا تھا، آدم سمیت آ گیا ہے، دوسرے آ گئے، تیسرے آ گئے، تو ان کا وہ کہتے ہیں سود کی مثال جو ہے وہ تجارت کی طرح ہے، سود کی مثال تجارت کی طرح ہے۔ ایک بندہ تجارت میں روپیہ لگاتا ہے، اور تجارت میں روپیہ لگانے کے بعد اس کو نفع آتا ہے، اسی طرح یہ شخص جو ہے یہ بھی اپنا مال لگاتا ہے، تو مال لگانے کے بعد اس کو نفع آتا ہے، تو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بندے نے شادی عورت سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ عورت سے کرنی ہے، لیکن نہ ماں سے کر سکتا ہے نہ بہن سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہے تو عورت وہ بھی، لیکن ان سے نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک نے حرام قرار دیا، اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو آپ دیکھیں جب بھی ادھر ادھر سب کچھ دیکھے گا، نہ کبھی ماں کو طلاق کی بات کرے گا، نہ بہن کو طلاق کی بات کرے، نہ پھوپھی کو، نہ خالہ کو، نہ کسی اور کو، تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ صرف اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے کہے گا لفظ۔ یعنی اتنا ہوش ہر ایک کو ہوتا ہے، اگرچہ غصہ ہو، سب کچھ ہو، تو یار سود خور کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور اتنا یہ اس کا حال ہے، اتنا حال ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں کی طرف، ماں کو بیوی کی طرح سمجھنے کے مترادف ہے، کم از کم اس کی مثال۔ تو یہ وہ مثال ہے جو مفسرین کرام نے بار بار اپنے تفاسیر میں جو ہے وہ بیان فرما کر ہمیں جو ہے وہ سود کی حرمت اور اس کی شدت سے جو ہے وہ آگاہ فرمایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، لوگوں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، لوگوں کا احساس ہے، لیکن سود خور جو ہوتا ہے اس میں یہ باتیں مفقود ہوتی ہیں، انہیں لوگوں کا احساس نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، اس کی بس ایک نظر ہوتی ہے کہ میں نے مال کیسے بڑھانا ہے۔ اب اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ تجارت میں روپیہ لگاتا ہے تو تجارت میں اس چیز کی جگہ پر آگے نفع کماتا ہے۔ مثلا میں نے ایک گھڑی خرید لی باہر سے، اور گھڑی تھی بہت قیمتی، یہاں پر آ کر اس مارکیٹ میں نے بیچ دی، تو اب میں نے وہ گھڑی پر 1 روپیہ نفع کمایا یا 2 روپے نفع کمائے یا 100 روپیہ کمایا، یا جتنے کی لی تھی اتنا نفع لے لیا، یعنی 100%۔ بلکہ میں نے 1000 کی لی تھی تو 3000 کی بیچی، تو اس کا مطلب ہے 3 گنا زیادہ نفع کمایا۔ شرعاً یہ سارا جائز ہے، شرعاً یہ سارا جائز ہے، لیکن سود خور یہ جو ہمارے بینک ہیں یا یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں،
یہ باہر کے ملکوں سے 0.579 ان پر باہر سے سود پر جو ہے وہ قرض لیتے ہیں، یہاں ہمارے بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں اور پھر یہاں سے سود لیتے ہیں اور وہاں واپس بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو سود ایک مثلا یہاں پر میں نے 3 گنا کا 1000 کی لی، 3000 کی بھیج دی، لیکن ایک بندے نے ایک شخص کو 1000 روپیہ دیا، اس پر اگر اس نے 1 روپیہ بھی نفع حاصل کیا اس بنا پر کہ میں یہ 1000 روپیہ دے رہا ہوں اور جب میں اتنے دنوں میں لوں گا تو اس کے ساتھ تمہیں 1 روپیہ مجھے دینا ہوگا، لازم کر دیا، تو اب یہ 1 روپیہ لینا حرام ہے اور وہ 3000 روپیہ لینا حلال ہے۔ یہ بظاہر تو لگتا ہے یار وہاں تو بہت زیادہ استحصال ہے، یہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو محترم، اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مقابل آ رہا ہے وہ چیز کے مقابل نفع آ رہا ہے، کسی چیز کے مقابلے میں نفع آ رہا ہے۔ وہاں 1000 کی چیز کو 3000 کے مقابلے میں یا 2000 کے مقابلے میں یا 1000 کے مقابلے میں اس چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ یہاں پر کوئی چیز مقابل نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز مقابل نہیں ہے، یہاں پر صرف نفع مقابل ہے کہ میں 1000 دے رہا ہوں، 1000 تو پکا ہی پکا ہے، 1000 تو پکا ہی پکا ہے اور اس کے ساتھ میں اتنے لوں گا۔ یہ استحصال کی کیفیت ہے جس کو اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور آج ہمارے ملک میں مہنگائی صرف سود کی وجہ سے ہے۔ آج ہم ایک بل پر درجنوں قسم کے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ایک ٹیکس میں پھر کئی جو ہے وہ تقسیمیں ہیں، وہ بھی جو ہے ایک ٹیکس کئی مدوں میں ہو کر آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سود پر قرض لیتی ہے، اور جو سود پر قرض لیا ہوتا ہے اب اس کو ادا کرنے کے لیے پھر یہ پاپڑ بیلتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے گا سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الفضل، دوسرا ہے ربا النسیہ۔ مثلا آج کل یہ گندم آنے والی ہے، ایک شخص نے بہت اعلیٰ قسم کی گندم جو ہے وہ حافظ آباد سے منگوا لی، دوسرے نے کہا یار کاموکی کا علاقہ بھی بڑا زرخیز، میں وہاں سے منگوا لیتا ہوں، لیکن اس کے پاس جو گندم آئی ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے، جس شخص نے اس کو دی اس کوالٹی کی نہیں دی۔ اب جب پاس آ گئی تو اس نے کہا یار میری گندم اعلیٰ ہے اور اس وقت میں نے جانوروں کو چارے میں ڈالنی ہے، میرے پاس چارہ نہیں تو میں گندم کھلانے لگا۔ اس نے کہا ٹھہر، جو تیری گندم بڑی قیمتی ہے تو 1 من مجھے دے دے، میں تجھے 2 من دے دیتا ہوں، میں تجھے 2 من دے دیتا ہوں۔ تو یہ ربا الفضل ہے، ربا الفضل یعنی جنس کو جنس کے بدلے بڑھا کر دینا یا گھٹا کر لینا، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ تو شریعت نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے کہ یہ سود ہے، سود سے بچ جاؤ۔ تو اب حالانکہ گندم ہے، روپیہ پیسہ تو ہے نہیں، تو فرمایا یہ گندم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذھب بالذھب والفضة والفضة، اسی طرح حنطہ، اسی طرح نمک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے ساتھ ان کا آپس میں تبادلہ جو ہے وہ برابری کے ساتھ کرنے پر کو جائز قرار دیا، اور اس وقت ادھار بھی نہ ہو، اس وقت ادھار بھی۔ ہم مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سونا لے لو اور مجھے دوسرا سونا دے دو، یہ سونا لے لو مجھے دوسرا سونا دے دو، اور ہم نے سونا دیا اور دوسرے سے سونا لیا، اگر اس نے ہمیں اس کے مقابلے میں کم دیا تو یہ سود ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں لو اس کا کھرا ہے میرا ذرا کھوٹا ہے، اور بھئی یہ سود ہے، اس طرح نہ کرو، اس طرح تم حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہو۔ یہ کرو کہ کہو یہ میرا سونا تم خرید لو، میرا سونا تم خرید لو، تم نے خرید لیا، اب کتنے پیسے بنے، اتنے پیسے بنے، اس کو میرے لیے شمار کر لو اور اب یہ مجھے بیچ دو۔ جب اس نے وہ بیچ دیا تو اب آپ کا سلسلہ جو ہے وہ حلال والا شروع ہو گیا، حرام سے آپ بچ گئے۔ اسی طرح اگر آپ سونے اور چاندی کی الگ الگ بیع کرتے ہیں، لو میرا سونا لے لو چاندی دے دو، تو چونکہ جنس بدل گئی ہے اس لیے یہ جائز ہے، لیکن اس میں ادھار نہیں کر سکتے، اس میں ادھار نہیں کر سکتے۔ یہ ربا نسیہ ہے، یہ ربا
یہ ربا الفضل ہے۔ ربا النسیہ یہ ہے کہ ایک بندے نے ادھار دیا اور ادھار دینے کے بعد مقررہ وقت تک وہ بندہ سود پیسے اور سود دے نہ سکا۔ اب اس نے کہا اچھا تم دے نہیں سکے، انہوں نے کہا یار تھوڑی سی میعاد بڑھا دو، مدت بڑھا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھا دیتے ہیں۔ کتنے پیسے ہیں تیرے طرف؟ اتنے پیسے ہیں۔ تو اب پہلے تھا 1 لاکھ، اب ہو گیا 2.25 لاکھ۔ تو اس نے کہا چلو 2.25 لاکھ تیری طرف قرض ہے، اب سود کتنے پہ لگے گا؟ 2.25 لاکھ پہ سود۔ پہلے کتنے پہ لگ رہا تھا؟ 1 لاکھ پہ سود لگ رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ یہ اضعاف مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر اس طریقے سے دینا، یہ دونوں شکلیں حرام ہے اور اتنی ہی سخت حرام ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ اسی طرح آپ جیسے میں نے جنس کی بات کی، آپ چاول اور گندم لیتے ہیں، وہاں پر جا کر ایک شخص کے پاس چاول ہے، دوسرے کے پاس گندم ہے، تو چاول اور گندم چونکہ دونوں غلے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو دینا ہو تو دیں گے نقد، یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ دیں گے نقد دونوں طرف، اور اس میں بڑھا چڑھا سکتے ہیں۔ گندم جو ہے وہ 1 من ہے تو چاول جو ہے وہ 20 کلو بھی دے سکتے ہیں، چونکہ جنس بدل گئی ہے۔ لیکن یہاں بھی ادھار کرنا منع ہے، اگر ادھار کریں گے تو پھر سود کی طرف چلا جائے گا۔ اس وجہ سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو قبل اس کے کہ تم کوئی کام کرنے لگو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، اور اگر کسی اجنبی کو دیکھتے پوچھتے او تو یہاں کیا کرنے آیا؟ کہتا ہے کام کرنے آیا ہوں، میں یہ سودا بیچنا ہے۔ فرمایا تجھے حرام اور حلال کا پتہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے نا مجھے پتہ ہے تو آپ اس سے پوچھتے، اور اگر کہتا ہے پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو کوڑے مارتے اور فرماتے دفع ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں حرام کیا اور حلال کیا ہے، اور منہ اٹھا کر سودا بیچنے آ گئے ہو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کسی شخص کو اس وقت تک کاروبار نہیں کرنے دیتے تھے، مارکیٹ میں نہیں ٹھہرنے دیتے تھے، جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جاتا کہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز ہو گئی ہے، اور یہ حرام اور حلال کی تمیز رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے، اور یہ حرام اور حلال کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ لوگوں کے لیے وبال بنے گا، نہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وبال بنے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں۔ یہ آج کل انشورنس ہے، جی انشورنس کرا لیں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ بتاتے نہیں، جن کو اللہ پاک نے کو علم دیا ہے وہ بتاتے نہیں، وہ بولتے نہیں۔ جن کو پتہ نہیں ان سے چپ نہیں رہا جاتا۔ تو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں تم انشورنس کرا لو۔ تو انشورنس میں عام طور پر سود ہوتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ 20 لاکھ جمع کراتا ہے، اور لینا اس نے کتنا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی پالیسی جو ہے 20 لاکھ جمع کرانے کی ہو، لیکن اس کو جو ملنا ہے وہ 60 لاکھ ملنا ہو، 3 گنا ہو کر پھر ملنا ہو۔ تو یہ جس میں روپے کے مقابلے میں ذرا سی بھی اضافے کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بچنا جو ہے ہمارے لیے از بس ضروری ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی بندے نے انشورنس کرائی ہے تو پہلے دیکھ لیں وہ انہوں نے انشورنس کس نام پر کی ہے۔ اگر تو انہوں نے جیسی فیکٹریاں ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں ہیں اور اس میں ان کا طریقہ کار اسلام کے مطابق ہے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں تعاون کی ایک کیفیت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، یہ ہماری اولادوں کو ہمارے ہاتھ سے نکال دیں گے، یہ ہماری نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یار حالانکہ ایک شخص ہے اس نے 1 لاکھ میں سے 10,000 روپئے دے دیے، تو اب باقی کتنے بچے؟ 90۔ اور ایک شخص نے 1 لاکھ کے ساتھ 10,000 سود لے لیا، تو اب اس کے کتنے ہو گئے؟ 1,10,000، 20,000 کا فرق آ گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بے شک ظاہر ایسا ہی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یار ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے،
تو اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک صدقے کی خود پرورش کرتا ہے، صدقے کی خود پرورش کرتا ہے، جیسے مالی اپنے پودوں کی نگہداشت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح اللہ رب العزت جل وعلا صدقے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پودے سے باغ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے، کس کو مٹاتا ہے؟ سود کو مٹاتا ہے، کہ ادھر اس کو اتنے پیسے ملے، ادھر اس پر تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی اور سارے کا سارا مال گیا، روحانی سکون بھی گیا، راحتیں بھی چھن گئی، اور اس کو کسی لمحے پھر چین نہیں آتا سود خوروں کو، مرتے وقت ان کی جان نہیں نکلتی، کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کبھی گھر والے بلاتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو، کیا ہو یار ہمارے بزرگ جو ہے ان کی طبیعت اس طرح ہو گئی ہے، نساز ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اور بات تو کہہ بھی دیتے ہیں ان کی تو جان ہی نہیں نکل رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نگہداشت کرے، اللہ بڑھائے، اللہ برکت فرما دے، اللہ تمہاری نسلوں میں جو ہے وہ خیر شامل فرما دے، تو پھر سود کو حرام سمجھنا۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ سود کا متبادل کیا ہے؟ ہم کسی شخص کو قرض دیتے ہیں اور اس پر سود نہیں لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو دوسرے پر لازم ہے کہ وہ اس کے قرضے کو واپس کرے، اور جتنی میعاد اور مدت اس نے دی ہے وہ اس سے پہلے بھی مانگ لے تو اس کا حق ہے، اس کو دے دو۔ یہ نہ کہنا اس نے تو معاہدہ کیا تھا 3 مہینے کا اور یہ 1 مہینے بعد ہی مانگنا شروع ہو گیا ہے، تو شرعی طور پر 1 مہینے بعد 1 ہفتے بعد بھی مانگ سکتا ہے، کیوں؟ اس کا مال ہے، اس کا مال ہے، اس نے کاروبار میں نہیں لگایا، اس نے دستی قرض دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں لو دیکھو اس نے 3 مہینے کا معاہدہ کیا، اب 1 مہینے بعد ہی مانگنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو جائز نہیں بھائی، یہ جائز ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ اپنا روپیہ 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد وقت پورا ہونے سے پہلے مانگ لے، یا وقت پورا ہونے پر بھی کہے کہ یار مجھے ضرورت نہیں ہے تم ابھی اس کو استعمال کر سکتے ہو، تو یہ دونوں شکلیں اس کے حق میں جائز ہیں۔ کسی بندے کو جب وہ مانگ لے تو یہ بد کہنا کہ یہ بد عہد ہو گیا ہے، نہیں، بد عہد نہیں ہوا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ البتہ دوسری شکل یہ ہے کہ قرض دار جس کو قرض دیا ہے اس سے واپس نہیں کیا جا رہا تو اس کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا جو قرض دار کو مہلت دیتا ہے، جتنے پیسے دیے ہوئے ہیں اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل فرما دے، اس وجہ سے کہ یہ بندے کی خدمت میں ہے اور اس پر ترس کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتو یہ بندہ میرے بندے پر ترس کر رہا ہے، تم اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب شامل کر دو۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا قرض دبانے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسری شکل یہ مزاربت ہے۔ مزاربت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک بندے کے پیسے ہیں، دوسرے بندہ کاروبار کرتا ہے، ایک بندے کے پیسے ہیں، دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عام مروج ہے، عام مروج ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اگر فلاں سامان خریدیں گے اس پر ڈیو لگ جائے گا، اس پر کیا لگ جانا ہے؟ ڈیو لگ جانا ہے۔ مثلا ہم ادھار میں لے رہے ہیں تو یہ 5 لاکھ کی چیز ہمیں 5.5 لاکھ میں ملنی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیز ہمیں لے دیں، تو ہم آپ کو جتنے پیسے ادھر دینے ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو بندہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ اگر تو وہ بندہ چیز لے کر دے دیتا ہے، جیسے آج کل یہ لیزنگ جاری ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں سود نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں یہ بھی سود ہے، اس میں سود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بعض چیزوں میں ہم اپنی طرف سے سود، حالانکہ سود نہیں۔ قسطوں میں چیز لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار جو غلط تھا علماء نے اس کی اصلاح کر دی ہے، کہ بینک گاڑی لے کر دیتا ہے، بینک گاڑی لے کر دیتا ہے اور گاڑی ہوتی ہے 50 لاکھ کی، بینک اس میں چارج کرتا ہے 70 لاکھ روپیہ، تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی 20 لاکھ تو سود کا ہو گیا۔ او بھائی بینک نے آپ کو گاڑی خرید کر دی ہے
اور اس نے 50 لاکھ کی خود خریدی ہے، 70 لاکھ کی آپ کو بیچ دی۔ صرف طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے آپ کو قسطوں کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے، آپ اتنی اتنی قسط جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد جمع کراتے رہیں، اس وجہ سے یہ سود نہیں ہے۔ اس نے بینک نے گاڑی خریدی ہے، بینک کہتا ہے جاؤ آپ جا کر دیکھ لو، جو گاڑی آپ کو پسند ہے وہ آپ آ کر بتا دیں، تو آ کر بتا دیتا ہے بندہ، پھر وہ بینک جو ہے وہ گاڑی اس کے کھاتے میں ڈال کر اتنا قرضہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، پھر قسطیں بن جاتی ہیں اور اس کے قسطیں جو ہے وہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سود نہیں ہے، علماء نے متفقہ طور پر اس کے بارے میں کہا لیزنگ سود نہیں ہے، قسطوں پر چیز کا لین دین کرنا سود نہیں ہے۔ تو پھر سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ چیز کے مقابلے میں نفع کی بجائے روپے کے مقابلے میں نفع حاصل کیا جائے۔ تو روپے کے مقابلے میں روپے لینا یہ سود ہے، چیز کے مقابلے میں نفع لینا یہ سود نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ ٹی وی لیتے ہیں، گھر میں ٹی وی کی ضرورت ہے، اکٹھے پیسے نہیں ہیں یا پیسے ہیں ہم یکدم اتنے پیسے دیں گے، ہمارا جو ہے وہ مینیو صحیح نہیں رہے گا، کام خراب ہو جائے گا، تو ہم چیز لے لیتے ہیں اور وہ دینے والے 10-20 ہزار روپیہ ہمیں مہنگی دیتے ہیں۔ یہ موٹر سائیکلوں کا عام سلسلہ ہے، سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں لوگ لیتے ہیں، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں۔ تو موٹر سائیکل 1,65,000 کی بجائے وہ 1,80,000 کی دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ اس نے خریدی ہے اور اس نے اس آپ کو 25,000 روپے مہنگی دی ہے، 25,000 روپے یا 40,000 روپے اس نے مہنگی دی ہے۔ تو یہ مہنگی دی ہے اور قسطیں کر لی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اس میں سود نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ہم سود نہ بنائیں، جہاں سود ہے اس کو خالصتاً حرام سمجھے، جہاں سود نہیں ہے اس کو حرام مت سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا پر، ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ہر بندہ سود میں جکڑ دیا جائے گا، ہر بندہ سود میں جکڑ دیا جائے گا، اور جو نہیں لینے والے ہوں گے انہیں بھی سود کی بھانپ آ رہی ہوگی، سود کی بھانپ آ رہی ہوگی، یہ کیفیت ہوگی۔ اور یہی کیفیت ہوگی، یا گورنمنٹ آف پنجاب نے نیا اعلان جاری کیا ہے کہ جتنے ادارے ہیں وہ بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول لیں، کوئی بندہ کسی کو تنخواہ جو ہے وہ نقد نہیں دے سکتا، کوئی بندہ۔ اب چونکہ ہمارے روز کی بات آ گئی ہے تو روز کی بات کے اعتبار سے گورنمنٹ کی پالیسی اور یہ بات آپ کو سمجھا دوں۔ اس نے کہا ہے کوئی بندہ نقد تنخواہ نہ دے، جس نے تنخواہ دینی ہے وہ اپنے آجر ہے اجیر ہے وہ اکاؤنٹ کھول لے، اور جب اجرت دینی ہو تو اس کے اکاؤنٹ میں بھیجی جائے، اس کے اکاؤنٹ میں بھیجی جائے، نقد نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ جب بینکوں کے ساتھ کاروبار ہوگا ہر ایک کی رقم کا ہمیں پتہ چل جائے گا، جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر آپ اپنی مرضی سے ٹیکس بھی لگا سکیں گے، ادھر بھی ادھر بھی، اور ہمیں پتہ ہوگا کتنا مال ہے ہم اس کو لے سکیں گے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں آپ وہ اکاؤنٹ نہ کھولیں جس اکاؤنٹ میں سود ہے، جس میں سود نہیں ہے وہ اکاؤنٹ کھولیں۔ تو یہاں پر میں اکتفا کرتا ہوں، اللہ رب العزت جل وعلا، ابھی باتیں بہت ساری ہیں ماشاءاللہ، ٹائم جو مجھے دیا گیا ہے وہ اس سے زائد ہو رہا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگر کسی ساتھی نے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور اس مسئلے کے اعتبار سے جو کیفیت ہے اسلام کا جو حکم ہے انشاءاللہ العزیز وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ آپ کو آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، سود کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، حرام کے بارے میں، حلال کے بارے میں۔ ایک بندہ کسی کو پیسے دے دیتا ہے تو کام کر، یار تو کام کر رہا ہے میرے اتنے پیسے شامل کر لے، اگر وہ کہتا ہے میں تمہیں 5% دے دوں گا، 10%، یہ عام ہے آج کل، 5% نفع دوں گا، 10% نفع دوں گا۔ اگر نفع کے ساتھ نقصان کی بات ہے، پرافٹ اینڈ لاس ہے، پھر تو حلال ہے، اور اگر صرف نفع کی بات ہے تو یہ خالصتاً سود ہے، حرام ہے۔ 5% نفع ہو، 10% نفع ہو، 20% نفع ہو، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر نفع کے ساتھ نقصان بھی شامل ہے، بھئی میں کام کر رہا ہوں،
اور کام میں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو میں 10% پر آپ کو رقم دے رہا ہوں، اگر نفع ہوگا تو اس میں سے نفع میں سے 10% مجھے دیے جائیں گے، اور اگر نقصان ہوگا تو 10% میری طرف سے کٹوتی بھی ہو جائے گی۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ حلال ہے اور بالکل حلال ہے۔ ہاں اس کی ایک اور شکل بھی ہے، میں نفع ہوگا تو 10%، لیکن جب میں اگر مجھے واپس دینے پڑے تو میں 5% واپس دوں گا، 5%، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں 5% کا استحصال ہے دوسرے کی مجبوریاں ہیں، اس کو خریدا جا رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ جتنا نفع لے رہے ہیں اتنے نقصان میں شامل ہو، تاکہ دوسروں کے ساتھ آپ کی محبت، مودت، بھائی چارہ اور انسانیت کے جو تقاضے ہیں، اخلاق کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں۔ تو باہر کیا یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر مروج ہیں اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک شکل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو۔ یہ بولی کی کمیٹی، کون سی کمیٹی؟ بولی، یہ دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں، یہ جائز ہے، اس کو جوا کہتے ہیں، اس کو جوا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس سے بچ جائیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہے کس کی مجبوریاں خریدیں۔ 20 لاکھ کی کمیٹی ہے، 10 لاکھ میں اٹھا رہے ہیں، اوپر والا 10 لاکھ کہاں گیا؟ اس نے کتنا دینا ہے؟ دوسرا کسی اور کا روپیہ جو ہے وہ اس طرف لگ جائے گا۔ تو اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو آخری بات، اسلام میں حرام ہے، جس طرح کعبۃ اللہ، کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کعبۃ اللہ میں جا کر خوشبو لگانے کی بجائے میں گندگی مال دوں؟ کو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کا وہ بیت اللہ ہے، اس طرف منہ کی جائے، قبلہ ہے، تو کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ اپنے لیے حلال سمجھنا جو ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ کسی کی عزت، جان، مال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں حرام قرار دی۔ آخری بات ہو رہی، کون کون سی چیزیں بھائی؟ جان، مال، عزت، یہ 3 چیزیں ہم سب کی سانجھی ہیں۔ ہم ہر ایک کی عزت کریں۔ عزت میں گھر شامل ہوتا ہے، مال میں نقدی اور منافع شامل ہوتے ہیں، مال میں نقدی اور منافع شامل، اور عزت کے اعتبار سے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اس پر عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ آپ لوگوں نے بڑا وقت دیا، یہ سود کا موضوع بہت خشک موضوع ہوتا ہے، اور اس پر آپ نے تحمل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ آپ لوگوں کو اللہ پاک بہت جزا دے۔ جو چند میں نے باتیں عرض کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک اس کے صدقے سے میرا اور آپ کا بیٹھنا عبادت میں شامل فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ فلاں تیرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتے تم اس بندے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس لیے جب کوئی کہے نا کسی بیمار کے لیے دعا کریں، جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی دل جمی سے دعا کیا کریں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة الدائم فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا قدیم الاحسان، ارحم عبادک بالمن والفضل والعطاء والاحسان۔ اللہم ربنا لا تنظر الى اعمالنا بل انظر الى رحمتک
وقلت فی کلامک للعباد لا تقنطوا من رحمت اللہ رحمتی وسعت کل شیء اللہم ارحم علینا اللہم ارحم علینا وعلی جمیع المسلمین والمسلمات۔ مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ احباب دین سیکھنے سکھانے میں بیٹھے رہے، مولا ان کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے وقت میں برکت عطا فرما، ان کے عمل میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ جس بھائی اصغر صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، میں انہیں کامل شفا عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جہاں جہاں بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا کریم اس کو شفا، راحت اور سکون کے ساتھ بدل فرما۔ مولا کریم جہاں تنگ دستی ہے اپنی بارگاہ سے فراخ دستی کے ساتھ بدل فرما۔ ہمیں سود سے نفرت اور مولا کریم تجارت سے، کاروبار سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں سود سے منع کیا گیا ہے، مولا کریم ہمیں ہر وہ عمل جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمیں منع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس کی چاہت اور مولا کریم لالچ کی بجائے اس سے نفرت عطا فرما۔ ہمارے ملک کو سود سے پاک فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو سود کے آگے آڑ بننے کی بجائے سود کو ختم کرنے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم دو مسلمان بھائی آپس میں پاکستان اور افغانستان کو لڑایا جا رہا ہے، مولا کریم جو لوگ لڑا رہے ہیں تو جانتا ہے، مولا کریم ان کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ فرما، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے آپس میں صلح کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، باہمی ایک دوسرے کی عزت، وقار اور احترام کے ساتھ اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے مولا کریم صلح جوئی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم مسلمانوں کو خارجی کا نام دے دیں، کوئی نام دے دیں، وہ کسی کے ہاتھ میں بھی کھیلتے ہوں، مولا کریم انہیں اس بات کا احساس اور توجہ عطا فرما کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے خون کو، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہمیں اس کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جان کی طرح دوسرے مسلمان کی جان کو بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ عزیز سمجھنے کی دولت عطا فرما، اور اس جنگ کو ختم فرما۔ مولا کریم ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، آفات و بلیہ سے پناہ و حفاظت عطا فرما۔ جہاں اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جہاں اولاد ہے اولاد کی جانب سے والدین کو سکھ عطا فرما، بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عزت والا مقام عطا فرما، بزرگوں کے ساتھ ہمیں محبت اور ان کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ مولا بزرگوں کی خدمت سے تیری رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، ہمیں اس خدمت کو جو ہے وہ اگنور کرنے کی بجائے، عدم توجہی میں ضائع کرنے کی بجائے ہمیں اپنے بڑوں کی عزت اور ان کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ بچوں کی شفقت سے مولا کریم ان کی اچھی آبیاری ہوتی ہے، وہ بہترین انسان بنتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو آباد و شاد فرما، ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ یہاں کے جتنے بھی ساتھی انتظام کرنے والے ہیں، اس انتظام میں جو نگران ہے، اور خصوصاً جو اس مسجد کے امام ہیں، مدرس ہیں، یہاں دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، قاری صاحب، قاری محمد عمر مطلوب طاہری صاحب، اللہ پاک ان کے تمام ساتھیوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، جو معاونین ہیں ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ہمیں اپنے گھر کی محبت عطا فرما، اس کے صدقے ہم ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علی النبی الکریم الامین۔